अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और ये आज का मेरा मौजू है नया कानून, जो कि सेकेंड ईयर की किताब में है, कराची बोर्ड में। ये इम्तहानी हवाले से एक बहुत ही अहम मौजू है। इसका खुलासा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इम्तहान में। और फिर जब हम इसके एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो एमसीक्यूज़ भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि इम्तहानी हवाले से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मुसन्निफ़ हैं सादत हसन मंटो, जो कि इस मैदान में यानी कि अफसाना निगारी में एक इनकलाबी शख्सियत है। और इन्होंने उन मौज़ूआत को इस्तेमाल किया जो उनसे पहले इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। और इनके मौज़ूआत इंसानी फितरत के साथ साथ मुआशरे में फैले हुए दुख भरे इंसान हैं। जहां दुख होगा इनका मौजू होगा, जहां तकलीफ होगी, जहां गम होगा, जहां आंसू होंगे, जहां किसी का हक मारा जाएगा, वो ही इनके मौजूआत होंगे। मंटो ने हिंदुस्तान के सियासी हालात, तबकाती कशमकश, मजदूर और सरमायादार जैसे मौजूआत पर बहुत जुर्रत से कलम उठाया। इनके बारे में कहा जाता है मंटो की हकीकत निगारी का ये आलम है कि वो जिंदगी की पर्दापोश हकीकतों को भी खुल्लम खुल्ला बेनकाब कर देने से गुरेज नहीं करते हैं। निगहत रेहान कहती हैं, अफसाना नया कानून के जरिए मंटो ने आवाम की समाजी और सियासी बेदारी और इनकलाबी और इस्लाही जज्बात को तकवीत पहुंचाने की कोशिश की है। ये कामयाब अफसाना निगार हैं, लोगों को जगाया है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि उनका हक क्या है। तो यही वजह है कि इनका शुमार कामयाब तरीन अफसाना निगारों में होता है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। अफसाने की तारीख में मंटो का अफसाना बहुत बुलंद मकाम रखता है। मंटो की अपनी जिंदगी में इसका मकाम बहुत बुलंद है। उन्होंने इस अफसाने में बड़ी ही सादगी के साथ इस हकीकत को बेनकाब किया है कि अंग्रेज बरसगीर में मौजूद मकामी अफराद और ख़ास तौर पर गरीब मुसलमानों के साथ जो रवैया इख्तियार रखते थे, उसी वजह से हिंदुस्तानी उनसे बज़न हो गए थे और वो आज़ादी चाहते थे, एक अलग वतन चाहते थे, अपना वतन चाहते थे, आज़ादी चाहते थे और चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाएं। इसी हवाले से एक किरदार मंगू बहुत ही अहम है, जिसे यहां पेश किया गया है। इस अफसाने का मरकजी किरदार भी है, जो कि जाहिल है, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसकी मालूमात बहुत ज्यादा है। और मालूमात की बड़ी वजह उसका मुशाहिदा है। जो सवारियां उसके दांगे में आती, बहुत गौर के साथ सुनता है, ध्यान से सुनता है और फिर जाकर अपने अड्डे पर मजे ले लेकर अपने साथियों को सुनाता है। ये वही मंगू है जिसे अंग्रेजों से बहुत बहुत ज्यादा नफरत थी और वो उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि जितना जल्दी हो सके अंग्रेज यहां से चले जाएं, हमारा मुल्क छोड़ दें, हमारा मुल्क हमारे हवाले कर दें। एक दिन हस्बे मामूल वो तांगा चला रहा था और तो सवारियों को कचहरी लेकर जा रहा था। वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी बातों से इसने अंदाजा लगाया कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल को एक नया कानून आने वाला है और जो आवाम के लिए होगा, जो आवाम को बहुत बहुत फायदा पहुंचाएगा। ये बेचैन हो गया कि जल्दी जाऊं
اور جا کر اپنے دوستوں کو یہ خبر سناؤ. اور یہ گیا اڈے پر اور دوستوں کو جا کر یہ خبر سنائی. اس کے بعد ایک دن اس کے دانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے, نئے قانون پر بات کر رہے تھے. ان کی بات چیت میں انگریزی الفاظ زیادہ تھے جسے یہ سمجھ نہیں سکا, لیکن اس نے کچھ اندازہ لگا لیا, اور اندازہ یہ لگایا کہ شاید یہ لوگ نئے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ انگریز یہاں سے جائے, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انگریز یہیں رہے اور حکومت کرتا رہے, ہمیں آزادی نہ ملے. اسی لیے دل ہی دل میں ان کو بہت برا بھلا کہتا رہا. اور پھر کالج سے واپسی پر طلبہ نئے قانون سے بہت پر امید نظر آ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ نیا قانون آتے ہی نئی ملازمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, بے روزگاری کا خاتمہ ختم ہو جائے گا, حالات اچھے ہو جائیں گے. ایسی امید افزا باتیں سن کر منگو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ بہت شدت سے بہت بے چینی کے ساتھ 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا. وہ سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون نافذ ہوتے ہی ہر چیز بدل جائے گی اور عوام کو انگریزوں کے ظلم سے نجات مل جائے گی. ہم آزاد ہوں گے, خود مختار ہوں گے اور پھر اپنے ملک میں اپنی مرضی چلائیں گے. وہ جلد از جلد 1 اپریل کی صبح دیکھنا چاہتا تھا. آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا اور وہ صبح ہی صبح ٹانگا لے کر گھر سے نکل پڑا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بھائی جا کر دیکھوں کیسا نیا قانون ہے, کیسی تبدیلی ہے. وہ تنگ گلیوں, بازاروں اور سڑکوں پر گھوڑا دوڑاتا رہا, لیکن کہیں کوئی نئی تبدیلی دکھائی نہ دی. چھاونی سے واپسی پر منگو سواری کی تلاش میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور ساتھ ہی نئے قانون پر غور کر رہا تھا کہ ایک گورے نے آواز دی. قریب جا کر دیکھا تو یہ وہی انگریز تھا جس سے پہلے اس کی تکرار ہو چکی تھی. اور منگو نے بہت ہی تذلیل آمیز لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جائے گا. وہ ایک عیاش انگریز تھا اور طوائفوں کے بازار جانا چاہتا تھا. اس نے بھی منگو کو پہچان لیا اور پوچھا کہ وہ آج کرائے پر بحث و تکرار تو نہیں کرے گا. گورے کے رویے نے منگو کے اندر انگریزوں سے نفرت کے جذبے کو اور بھڑکا دیا اور اس نے کرایہ 5 روپے طلب کیا. اصل میں یہ وہی انگریز تھا جس سے پچھلے سال منگو کا جھگڑا ہوا تھا اور انگریز نے اسے بہت مارا تھا. منگو اگر چاہتا تو خوب کوٹتا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, اس کے پرزے اڑا دیتا, لیکن نہیں, مصلحتاً اسے خاموش رہنا پڑا تھا. جانتا تھا انگریز سرکار ہے, اس کا حال کیا ہوگا, اس کے ساتھیوں کا حال کیا ہوگا, اس لیے مصلحتاً خاموش ہو گیا تھا. آج گورے نے منگو کو احساس دلانے کے لیے کہ اس وقت اس کے سامنے اس کا انگریز آقا موجود ہے, منگو کے جسم کو اپنی چھڑی سے چھوا. بس پھر کیا تھا, منگو آپے سے باہر ہو گیا اور اس کے جذبات قابو میں نہ رہے. منگو نے گورے کی بری طرح پٹائی کر دی, اس کو مارتا جاتا اور کہتا جاتا کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں, 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, کیونکہ منگو کے ذہن میں تھا کہ یہ نیا قانون نافذ ہو گیا ہے اور اب انگریز کا نہیں, ہمارا راج ہے, ہماری حکومت ہے, ہم اس ملک پر راج کریں گے. لوگ آئے چھڑانے کے لیے, منگو نے نہیں چھوڑا اور پھر پولیس آئی. پولیس منگو کو پکڑ کر تھانے میں لے گئی, لیکن وہ راستے میں یہی کہتا رہا کہ نیا قانون نیا قانون. اسے حوالات میں بند کر دیا گیا اور کہا کہ بھائی ایسا کوئی نیا قانون نہیں آیا ہے. اور اب کچھ نتیجے فکر کی بات ہوگی. اس افسانے کا اہم نقطہ وہ بھرپور طنز ہے جو سعادت حسن منٹو نے قانون سازوں پر کیا ہے, جو قانون سازی کرتے وقت عوام کو بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں, مگر ان قوانین کے نفاذ سے معاشرے میں عوام کی حالت میں کہیں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. انسانی خدمت
اور عوامی بھلائی کے اکثر نعرے ایک رنگین اور ایک رنگین فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے. قوم کی فلاح و بہبود کے منصوبے اور نئے قوانین اکثر کاغذوں تک محدود رہتے ہیں. اس سبق کے حوالے سے اب کچھ انتہائی اہم کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز جو کہ امتحان میں بار بار آتے ہیں اور بہت بہت زیادہ اہم ہے. کتاب میں موجود سبق نیا قانون انہوں نے تحریر کیا. کتاب میں موجود سبق نیا قانون انہوں نے تحریر کیا. اس کا جواب ہے سعادت حسن منٹو. سبق نیا قانون ماخوذ ہے. سبق نیا قانون ماخوذ ہے منٹو کے بہترین افسانے. منٹو کے بہترین افسانے. مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا شمار ان میں کیا جاتا ہے. مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا شمار ان میں کیا جاتا ہے. افسانہ نگاروں میں افسانہ نگاروں میں افسانہ نیا قانون میں کوچوان کا نام ہے. افسانہ نیا قانون میں کوچوان کا نام ہے منگو. نیا قانون کا مرکزی کردار ہے. سبق نیا قانون کا مرکزی کردار ہے منگو. منگو. انڈیا ایکٹ کا نفاذ اس تاریخ کو ہونا تھا. انڈیا ایکٹ کا نفاذ اس تاریخ کو ہونا تھا 1 اپریل. نتھو گنجا اس افسانے کا کردار ہے. نتھو گنجا اس افسانے کا کردار ہے نیا قانون. نیا قانون. آج اسے ہم یہیں روکیں گے اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بہت بہت ساری کامیابی عطا فرمائے. معاملہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو, ہر جگہ ہمارا مقام بہت بلند کرے اور ہمیں اس راستے پہ چلنے والا بنائے جس راستے کو اللہ پاک نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. اسی دعا کے ساتھ بس یہی کہوں گا آخر میں, السلام علیکم.